فضیلت قرآن مجید پر میں محمد مبارک کو دعوت دیتا ہوں. موسیقی تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمن الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج اس مبارک اجلاس میں میری موضع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حروف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی زبان مقدس بیانوں میں مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھانٹے ہیں، ماردار سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور پر حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کر دو. وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس قلیل مدت میں پورے انقلاب پر پا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصاحہ بلاغہ اتباع شعراء حیران دشش رہ گئے، جس کے آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتے دنیا تک انسانوں کے لیے سراپایا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسر مرد و قلوب کی تازگی بخشی. ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانہ کڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا طرز دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجزی و قصاری رہ گئی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثال پیش کرنے سے ساری دنیا عاجزی و قصاری رہ گئی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثال پیش کرنے سے عرب و فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی ضلالت کو و گمراہی میں دل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشید نے وہ ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوتوں میں دلوں کے واسطے فرحش و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قدوں کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن پہاڑ پیدا ہو گئے. محترم حضرات، آج اس نازک دور میں حفظ کا کلام پاک پڑھا جانے کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بتا لایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور اس کا بے سمجھا پڑھانا بے سود ہے. افسوس صدا افسوس، قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے جس کے بارے میں شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کے آیتوں پڑھتے جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر کر پڑھتا جا جیسا کہ دنیا میں تو ٹہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخر آیت پر پہنچے گی. یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے.
یہ زمین و آسمان چاند سورج کے ستارے کے اس کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی بات پر اپنی چند باتوں کی تقریر ختم کرتا ہوں کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے. اس کے بعد علم کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے محمد آصف کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی رسول الاکرم وعلی آلہ واصحابہ المحترم. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. صدر محترم حضرات اکابرین، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. اندھیرے کمرے میں قمقمی کسی اچھی نہیں لگتی، اندھیرے کمرے میں قمقمی کسی اچھی نہیں لگتی، ٹیکتے یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان اشرف المخلوقات بنا دیتے ہیں؟ وہ علم ہے. بھائیوں دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان اور جاہل رہتے. اللہ کی کتاب کا علم کی عظمت جگہ جگہ بیانات کی گئی ہے. ارشاد باری کو تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب. اس آیت کا ترجمہ کہہ دیجئے اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے نہیں، عقل مند ہی نصیحت کو پکڑ سکتے ہیں. بھائیوں دوستوں، علم سے مراد کیا ہے کہ دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی مسلمان کو عزت دے دیتا ہے، اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم سے سرگرم رہے. فوج، لاؤ لشکر، مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتی، اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم سے سرگرم رہے. آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں ہی کمال پاتے ہیں، اور اگر دین علم حاصل کرتے ہیں تو آخرت کی لامحدود کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اسی لیے اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وَعَمَا عَلَيْنَا بِالْبَلَاغِ. جزاک اللہ خیر. جی، اس کے بعد میں اپنے نورانی قاعدہ کے طلبہ جو آخری سبق پڑھنا ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخری سبق شروع کریں.
ماشاءاللہ، اللہ ان طلباء کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے علوم سے آراستہ فرمائے، اللہ ان کو جلد از جلد حافظ قرآن بنائے۔ اور اس کے بعد میں ان طلباء کو جو اپنے ہاتھوں میں نورانی عقیدہ لیے ہوئے ہیں، آج اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، ہمارے ان اساتذہ کی محنتوں سے جو طلباء نورانی عقیدہ آج تک پڑھ رہے تھے، ان طلباء کے ہاتھوں میں ایسا کلام مجید جو لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے اس میں رکھی ہے، ایسا کلام مجید اپنے ہاتھوں میں لینے جا رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان طلباء کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے ذریعے سے ان کے نسلوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی اللہ ان کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے میں سب سے پہلے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے طلباء کو قرآن مجید ہدیہ عطا فرمائے۔ لائن سے ترتیب سے اس طرف سے ماشاءاللہ، ترتیب سے آؤ، ترتیب سے۔ پھر میں حضرت سے بھی درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم سے، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے طلباء کو قرآن مجید عطا فرمائے۔ مولانا ریاض صاحب دیجیے۔ سب قرآن کھولیں، سورہ فاتحہ سے بسم اللہ خوانی ہوگی۔ میں ادباً حضرت سے، حضرت مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ ان طلباء کو
بسم اللہ خوانی کے ذریعے سے قرآن کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس عظیم درسگاہ کے طلباء 19 طلباء نے نورانی خزہ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے۔ اب یہ بچے نورانی خزہ مکمل کر چکے ہیں، اب یہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون،
أولئك عليهم صلوات من صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے طلباء کو پڑھنے اور پڑھانے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم طلباء کو جید حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اور ہمارے اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں ہمارے مدرسے حاضہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی توحید الرحمن صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم طلباء کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں۔ ماشاءاللہ مٹھائی تو تقسیم ہو رہی ہے خوشی کے موقع پر، اور ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے ان علماء، ان حفاظ کو دیکھ کر خوشی کا جو موقع ہوگا اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ ان تمام طلباء کو پکے سے پکا حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اور ان کو صحیح معنی میں وقت کی قدر کرتے ہوئے محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام اور عزیز طلباء اور آئے ہوئے ان پیارے بچوں کے والدین، ہمارے لیے آج کا دن بڑی ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ یہ جو طلباء ہیں جو آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو معصوم بچے ہیں، اپنے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ لے کر بیٹھے ہیں، یہ بچے وارثین انبیاء بننے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں بچوں میں اللہ نے ان بچوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کئی ہزار بچے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو دنیا کی تعلیم میں لگا ہوا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے، اور ایک بچوں کا طبقہ ایسا ہے جو گیراجوں میں، ہوٹلوں میں اور مختلف کاموں میں لگا ہوا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو طلباء مدرسے میں 100% میں کم سے کم 1% بچے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ جو 1% بچے ہیں، یہی بچے دنیا کے اندر انقلاب لے کر آتے ہیں، دنیا کے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی بچوں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے،
शरीयत मुतहरा लोगों के जिंदगियों में उतरती है। इन बच्चों के जिंदगियों के अंदर कुरान महफूज होता है। इन बच्चों के जिंदगियों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है। इन बच्चों के जिंदगियों के अंदर दुनिया में किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, ये तमाम चीजें मदरसे में और मदरसे के अंदर पाई जाती है। ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारे इन बच्चों का इंतखाब फरमाया। जो पेरेंट्स आए हैं, जो इन बच्चों के वालिदैन आए हैं, कितने बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपके बच्चों का इंतखाब मदरसे में फरमाया। वरना आज के माहौल में बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो जिनके हाथों में आज हम कुरान देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे बाहर गैर गलत चीजों में लगे हुए हैं, अय्याशी में लगे हुए हैं और ऐसे बुरे अखलाक के अंदर, उनके कैरेक्टर के अंदर मुलव्विस हैं, जिनका सोचना भी हमें रोंगटे खड़ा कर देता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे इन बच्चों की हिफाजत फरमाए जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को, अपनी जिंदगी को दुनिया के हवाले कर दिया और दुनिया में लगकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये अल्लाह का करम है कि इन बच्चों को अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे कबूल करते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे मदरसे में दाखिला दिलाते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसके सीने में कुरान को महफूज करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने साफ इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है और हम ही कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें आई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, कई सहीफे आए, लेकिन किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, बल्कि अल्लाह ने ली है तो कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। वो कैसे कि इन मासूम बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको देखने के बाद आंखों में मोहब्बत सी पैदा होती है, इतना सा छोटा बच्चा, इसके सीने के अंदर कुरान महफूज है। हमारे मदरसे में शुरू में जब दाखिला लेते हैं तो कई बच्चे दाखिला लेते हैं, लेकिन शैतान के वसाविस और उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट ना होने की वजह से, पेरेंट्स सही साथ ना देने की वजह से, बार बार छुट्टी में ले जाने की वजह से, घरों में ले जाने की वजह से, थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाने की वजह से बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम असातिज़ा कहते हैं कि भाई जब मदरसे में छुट्टी होती है उस वक्त अपने बच्चों को ले जाएं। जब मदरसे में छुट्टी खत्म हो जाती है फौरन मदरसे में लेकर दाखिला दिला दे, मदरसे में लाकर छोड़ दे। लेकिन पेरेंट्स को, वालिदैन को यह बात समझ में नहीं आती। थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी उनके ऊपर लापरवाही ऐसी हो जाती है कि वो बच्चा पटरी से अलग हो जाता है, वालिदैन का नाफरमान बन जाता है। जो बच्चा अपने हाथों में कुरान लेने वाला होता है वो बच्चा जाकर बाहर पान पराग खाने वाला हो जाता है। वो उस बच्चे के हाथों में सिगरेट आ जाता है, उस बच्चे के हाथों में गैर गलत चीजें आ जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, इसके जिम्मेदार वालिदैन हैं। मदरसे के असातिज़ा तो अपने हद तक मेहनत करते हैं, मदरसे के असातिज़ा दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को तराशते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं। जिन बच्चों को अलिफ बा तक नहीं आता था, जिन बच्चों को नूरानी क़ायदा क्या मालूम नहीं था, जिन बच्चों को तजवीद क्या मालूम नहीं था, वही बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने तजवीद को सामने रखते हुए, तरतील को सामने रखते हुए बेहतरीन अंदाज से कुरान पढ़ने वाले बन गए। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। ये बेहतरीन मखलूक है, ऐसी मखलूक है कि इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये ऐसी मखलूक है जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। ये आप बड़े खुश नसीब हैं मेरे प्यारे पेरेंट्स के बहुत प्यारे बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो आप खुश नसीब हैं कि ऐसे बच्चे जो है मदरसे में पढ़ रहे हैं। और इन पढ़ने के बाद इनका नतीजा यह होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला
پورے لوگوں کے سامنے یہ کہیں گے، حافظ قرآن کو بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے زینوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز پیرنٹس، کہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا میں تو ایک چھوٹا سا بنگلہ بنانے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، چھوٹی سی سائٹ لینے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے انسان دن رات محنت کرتے رہتا ہے، لیکن جو بچہ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا، جس بچے کے دل کے اندر قرآن اتر گیا، اس بچے کا مقام قیامت کے دن اتنا بڑا ہوگا کہ اتنے بڑے درجات میں اللہ اسے بلند فرمائیں گے۔ اللہ صاف کہیں گے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے زینوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ اتنی مالے والی بلڈنگ، 6666 والی مالے والی بلڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کو عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنا بڑا اعزاز ہوگا، پوری کی پوری دنیا دیکھتے رہے گی کہ اتنا بڑا انعام، کاش کہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے، کاش کہ ہمارے بچے کو ہم عالم دین بنا دیتے، کاش کہ ہمارے بچے کے سینے میں بھی قرآن کی آیتیں محفوظ ہو جاتی۔ اس وقت کا پچھتانا آج میرے عزیز دوستوں مدرسے میں داخلہ دلاتے، ایسے طلبہ کو داخلہ دلاتے ہیں جو بالکل کمزور ہوتا ہے، کہیں پر بھی نہیں چلتا اور ماں باپ کو پریشان کر رکھتا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کر رکھتا ہے۔ ایسے پیرنٹس، ایسے والدین بچے کو لے کر مدرسے میں داخلہ دلاتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ایسا بناتا ہے، ایسا نوازتا ہے کہ پوری کی پوری لوگوں کے لیے رہبر بننے کا اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں، اللہ اسے امیر بنا دیتے ہیں، اللہ اسے رہبر بنا دیتے ہیں اور حامل قرآن بنا دیتے ہیں۔ ہاں ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے قرآن کے حافظ بھی بن جائیں۔ ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ چاہتے تو ان بچوں کو اسکول میں داخلہ دلا سکتے تھے، اسکول میں پڑھا سکتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری تھی، ان کے دل کے اندر آخرت کا خوف تھا، ان کے دل کے اندر آخرت کی محبت تھی، جس کی وجہ سے ان بچوں کو لا کر مدرسے میں داخلہ دلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ہمیں دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا اور مرنے کے بعد بھی ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ طلبہ جو ہے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور والدین پڑھا رہے ہیں، یہ بچے بھی خوش نصیب ہیں اور پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہیں اور پڑھانے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے بعد اس بچے کے والدین کو بلائیں گے۔ کہاں ہیں اس بچے کے والدین جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلایا اور اپنے اساتذہ کی اور اپنے اساتذہ جو بات کہتے تھے اس بچے کی بات، اس کے بچے کے سلسلے سے اس پر عمل کرتے رہے اور یہاں تک کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ ان والدین کو بلایا جائے اور ان کو پوری کی پوری دنیا کے سامنے ایسا تاج تیار کیا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن تاج ہوگا۔ آج یہ ایک سورج جو ہے پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج تیار کریں گے میرے عزیز دوستوں بزرگوں کہ اس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ یہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور بچے بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور یہ جو طلبہ نورانی قاعدہ مکمل کر قرآن لے رہے ہیں، اللہ ان بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے اور اخلاص کے ساتھ، متقی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میں جو والدین ان بچوں کے آئے ہوئے ہیں ان کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بچوں کی ہمت افزائی ہوئی اور بچوں کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہمارے والدین آئے ہیں اور آپ کے سامنے نتیجہ ہے کہ جن بچوں کو الف با تک نہیں آتا تھا وہ بچے آج اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں دعا گا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ان بچوں کے پڑھنے کو، پڑھانے کو اور اس مدرسے کو اور ذمہ داران مدرسے کو اور پورے اساتذہ
کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ محنتوں کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں مدرسہ ہادہ کے صدر صاحب حاجی عبدالرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم طلباء کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات اور والدین اور پیارے بچوں، یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے یہاں پر آئے اور محنت بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے استادوں کی بھی بہت محنت ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ اس کی برکت سے بہت سارے، آپ اس کو بھی معلوم ہے، یہاں کے بچے پڑھ کر بڑی بڑی جگہوں میں کام کر رہے ہیں، مفتی صاحب، مفتی بن کر، عالم بن کر، اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب بات کیے، یہاں کے محتمم صاحب، وہ یہیں کے طالب علم ہیں، آپ بچوں کو سب معلوم ہے۔ تو یہاں جامعہ مسجد میں جو پڑھا رہی ہیں، انہوں بھی پہلے یہاں کے پہلے حافظ ہیں یہاں کے، ایسے بہت سارے ہیں۔ آپ سب یہ نیت کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ ایسے بنیں گے۔ ہاں، اللہ ہمارے سے بھی کام لیتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہماری یہاں جب تک بچے رہیں گے فکروں کے ساتھ، استادوں کی قدر کرتے ہوئے، مدرسے کا بھی خیال کرتے ہوئے، اپنے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ بہت جلد آپ کو حافظ قرآن بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے بہت سارے یہاں بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے محنتوں کے ساتھ پڑھا۔ تو یہاں کا ایک طالب علم مدگری کا 1 سال میں حفظ کر لیا بچہ ہو۔ ہم اسے دیکھتے تھے، کھیلنے کے وقت بھی کھیلنے نہیں جاتا تھا بچہ، اور بیٹھ کر پڑھ کر 1 سال میں حافظ قرآن بن گیا۔ اور جب جامعہ مسجد بنگلور کی وہاں پر مسابقہ ہوا، بہت سارے ملکوں کے بھی لوگ وہاں پر آئے تھے، تو وہاں پر 2سرا انعام لیا قرآن حفظ کی کمپٹیشن کے اندر۔ تو کتنی بڑی بات یہ۔ تو انہوں نے بتایا، یہاں ایک لائے تھے ہندوپور سے، تو پہلا انعام گیا تھا وہ بنگلہ دیش کو۔ حالانکہ اسے پہلا ملنا تھا ہمارے بچے کو، انہیں تھوڑا بڑا تھا، لیکن وہ چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے پہلا بنگلہ دیش کو چلا گیا، اور 2سرا یہاں ملا۔ تو بھلے ہندوستان میں سمجھو اس کا پہلا نمبر ہے۔ تو اس طرح بچوں آپ سب محنت کریں گے انشاءاللہ، استاد وغیرہ آپ سے محنت بھی کریں گے، آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے، تبھی ہوگا کام، تبھی آپ جلدی حافظ قرآن بنیں گے۔ تو آپ سب نیت کرو انشاءاللہ، ہم ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہاں، اور اس کو قدر کریں گے وقت کی۔ اور بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے محنت کر کر جلدی حفظ کر لیے، انہوں حفظ کر کر چلے گئے، عالم کورس بھی کر لیا، سب کر لیے۔ جنہوں نے تھوڑا کاہل لگی، سستگی کرے، تو کیا ہوا، سالوں سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، حافظ قرآن نہیں بنے۔ تو بہت سارے پیرنٹس کو میں بلا کر بولا، تمہارا بچہ حافظ بنتا نہیں، ان کو واپس بلا لے کے لے آؤ گھر کو۔ ٹھیک ہے، تو بچے کاہل لگی کر لیے، سستگی کر لیے۔ تو اس کے واسطے جتنے بچے یہاں پر انشاءاللہ سب نیت کرو انشاءاللہ، ہم جلد سے جلد انشاءاللہ حافظ قرآن بن جائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ عالم بھی بنیں گے، حافظ بنیں گے۔ اسی طرح پیرنٹ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی بچوں کو دعا بھی کریں ان کے لیے، اور جیسا مفتی صاحب بتائے کہ ان کو زیادہ ملازہ نہ دے کہ بھئی کوئی آ گیا، کوئی گھر میں پروگرام ہو گیا، بار بار بلا لے جانا، ان کو وہاں کرنا۔ ایک بار بچہ گھر کو جا کے آیا تو انہیں 1 مہینے تک پھر انہیں برابر لیول کو نہیں آ سکتا، پھر آگے انہیں سیٹنگ ہوتا گا 8-15 دن ہو جاتے۔ تو اس کے واسطے پیرنٹس بھی ان کا تھوڑا ساتھ دیں گے، بچے بھی فکر کریں گے۔ ہمارے استاد تو ماشاءاللہ محنتیں کرتے ہوئے آ رہی، اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو، بچوں کو، والدین کو اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہماری سب کی اور اللہ دنیا اور آخرت بنا دے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد گزشتہ مہینہ ہمارے مدرسہ حاضہ میں ششماہی امتحان گزرا تھا۔ اس میں ماشاءاللہ طلبہ بڑے شوق سے محنت کر امتحان دیے تھے، اس کا نتیجہ آیا ہوا ہے، اور بس اب یہاں پر انہی طلبہ کا نام لیا جائے گا جو پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر۔ ماں بقیہ طلبہ کا نتیجہ نیچے لگا ہوا ہے۔ تو شعبہ حفظ میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم محمد یاسر ابن عبد القادر صاحب تشریف لائیں، ان کو مختصر انعامات سے نوازا جائے گا۔ جی دوم پوزیشن پر کامیاب ہونے والے طالب علم محمد سمیع اللہ ابن نظر اللہ صاحب، ان کے نمبر پہلے والے یاسر ان کا نمبر 90 پر 8 ہے اور سمیع اللہ کا نمبر 90 پر 7 ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے دو طالب علم ہیں حافظ عبد الرزاق ابن شفیع اللہ صاحب مرحوم، ان کا نمبر 90 پر 6 ہے، اور دوسرے طالب علم حافظ زاہد علی خان ابن مظہر خان صاحب، ان کا نمبر بھی 90 پر 6 ہے۔ یہ طلبہ بس یہ انعامات بس طلبہ کی ہمت افزائی کے لیے دیا جا رہا ہے، ورنہ تو قرآن پاک کی تلاوت کا جو انعام ہے، بدلہ ہے، وہ تو اللہ رب العزت دینے والے ہیں۔ تو شعبہ ناظرہ میں اول پوزیشن پر کامیاب ہونے والے طالب علم علی حسن ابن محبوب صاحب، ان کا نمبر 90 پر 6 ہے۔ دوم محمد کاشف ابن سہیل صاحب، دوم میں 2 طلبہ ہیں، اور محمد انس ابن اسلم صاحب، ان دونوں کا نمبر 90 پر 4 ہے۔ اور سوم پوزیشن پر کامیاب ہونے والے طالب علم محمد کاشف ابن سہیل صاحب، ان کا نمبر 90 پر 3 ہے۔ شعبہ قیدہ میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد معاذ ابن سکندر صاحب، ان کا نمبر 90 پر 7۔ جی دوسرے نمبر پر محمد معاذ ابن الطاف صاحب، ان کا نمبر 90 پر 6، پہلے والوں کا 90 پر 7۔ سوم پوزیشن پر 2 طلبہ ہیں محمد ریاض ابن سکندر صاحب، ان کا نمبر 90 پر 5 ہے، اور دوسرے طالب علم محمد یحییٰ ابن نذیر صاحب، ان کا نمبر بھی 90 پر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور بس میں آخری میں حضرت مولانا یاسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ذریعے سے مجلس کا اختتام فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے
سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اس مبارک مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے والدین کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے اساتذہ کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں اے اللہ جتنے احباب اے اللہ اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی محنتوں کو، کاوشوں کو، نیتوں کو، اخلاص کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ذریعہ آخرت بنا دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں سے اے اللہ طلبہ اے اللہ علم دین حاصل کر کے ساری دنیا کے چپے چپے پر اے اللہ تیرے دین کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے پڑھنے کو اللہ قبول فرما۔ اساتذہ کی محنتوں کو، کاوشوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ گھر کی تمام لذتوں کو چھوڑ کر اے اللہ یہ طلبہ اے اللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اے اللہ خصوصاً قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے لیے اے اللہ اس کے لیے اپنی زندگی میں آخرت میں ذخیرہ بنا دیجئے۔ اے اللہ سب کے لیے ذخیرہ بنا دیجئے۔ اے اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ عزت دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ آپ عزت والے ہیں، آپ کی کتاب عزت والی کتاب ہے، جو اس کتاب کو حاصل کر لیتا ہے وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے اللہ حفاظت فرما، ساری دنیا میں امن کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آج بچوں نے تیری سب سے بہترین کتاب تیرے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اے اللہ ان کے قرآن مجید کے لینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، پورے استقامت کے ساتھ اے اللہ پڑھ کر یہاں سے فارغ ہونے کی اللہ ان تمام بچوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین نے بھی بڑی محنتیں کاوشیں کی، اے اللہ چاہتے تو اسکولوں میں اے اللہ داخلہ کروا سکتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت ہونے کی بنا پر اے اللہ انہوں نے مدرسے میں بچوں کو داخلہ دلوایا۔ اے اللہ اس پر وہ اے اللہ اجر کی امید رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے امیدوں سے زیادہ اے اللہ دنیا میں بھی اجر عطا فرما، آخرت میں بھی اجر عطا فرما۔ اے اللہ مدرسے کے ذمہ داروں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی نیتوں کو، ان کے اخلاص کو اے اللہ بے حد قبول فرما۔ اے اللہ تمام محنت کرنے والوں کو اے اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔